بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دنیا بھر کے اندر جتنے اہل تشیع موجود ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، اور یہ صرف طنز کے لیے نہیں، تنقید کے لیے نہیں، صرف اور صرف علمی مباحثہ ہے، اصلاح کے لیے ہے۔ طنز کرنا، تنقید کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اور صرف پاکستان کے نہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی اہل تشیع موجود ہیں اور جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت ہر ایک ایمان والے کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ جس بندے کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو اہل تشیع سے میرا مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے دو چیزوں سے منع کیا تھا۔ ایک گھوڑوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اور دوسرا متع کرنے سے منع کیا تھا۔ متع یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی ملک میں، کسی جگہ میں تجارت کی غرض سے، سیر و تفریح کی غرض سے جہاں جاؤ وہاں کی عورت سے کچھ دنوں کے لیے نکاح کر لو، اور اس کی اجرت متعین ہوتی ہے، اور جب تم وہاں سے آؤ تو اس عورت کو اس کی اجرت دے کر اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ متع ہے۔ متع، تمتع، نفع اٹھانا۔ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے، اور یہ بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے متع کیا کرتے تھے۔ جب کسی جنگ میں گئے، تجارت کی غرض سے گئے، تو وہاں کی عورتوں سے کچھ دنوں کے لیے نکاح کر لیا۔ تو اس کو ہم مانتے ہیں، اس کا انکار ہم نہیں کرتے۔ لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے اور گھوڑوں کا گوشت کھانے سے علی اعلان منع فرما دیا تھا، اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں غزوہ خیبر کے موقع پر متع کرنے سے اور گھوڑوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہاں تک ہم مانتے ہیں کہ غزوہ خیبر تک صحابہ کرام متع کرتے تھے، لیکن جو آج میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد کسی ایک صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے کسی موقع پر، کسی وقت متع کیا ہے تو صحیح سند اور صحیح قول کے ساتھ یہ دلیل پیش کرو کہ جو آج ہم متع کر رہے ہیں، کیونکہ شیعہ حضرات آج بھی متع کرتے ہیں اور اس کو افضل سمجھتے ہیں، تو کسی صحیح سند کے ساتھ، صحیح قول کے ساتھ ہمیں ایک ایسا قول، کوئی سند پیش کرو کہ ہمارا موقف اور ہمارا یہ فعل، ہمارا عمل بالکل صحیح ہے اور صحابہ کے طرز پر ہے، تابعین کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، تو ایک قول، ایک سند صحیح ہمیں دکھا دو کہ غزوہ خیبر کے بعد فلاں صحابی نے متع کیا ہے۔ تو اگر تم
صحیح سند کے ساتھ کوئی قول پیش کرتے ہو تو پھر میری طرف سے اعلان ہے کہ میں آپ کے مسلک کو قبول کروں گا، اور میرے جتنے متبعین ہیں ان سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کا مسلک قبول کریں اور علل اعلان کریں چوراہے میں کھڑے ہو کر، اور انشاءاللہ آپ پہلے تو یہ دلیل پیش کر نہیں سکتے، قیامت تک ٹائم ہے تمہیں، جہاں سے مرضی اس کا جواب ڈھونڈ کے لے آؤ، اور جب تم اس کا جواب ڈھونڈ کے لے آؤ گے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کا مسلک بھی قبول کریں گے، اور آپ کے مسلک کی اشاعت و ترویج کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ تو میرا یہ سوال پوری دنیا کے اہل تشیع سے ہے، وہ پاکستان کا ہے، ایران کا ہے، عراق کا ہے، شام کا ہے، جس مرضی دنیا کے کسی کونے کا ہے، تو اس ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے، اور یہ سوال آپ پر میرا قرض ہے، اس کا جواب ڈھونڈنا آپ کے ذمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔